جانتے ہوئے کہ میں شفا کو پسند کرتا ہوں، اسے محبت کرتا ہوں، تو میں جب موقع ملا میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ مجھے میری بدقسمتی یاد دلانے کے لیے حقیقت مت بتاؤ۔ شفا میرا گھر نہیں بسنے دے گی۔ یہ ہار جیت کا فیصلہ ہے نا، یہ بعد میں ہوتا رہے گا۔ نہ جانے کہاں سے آتے ہیں ان کے پاس ایسے کون۔ وفا کی دعائیں آخر کار رنگ لے ہی آئیں گی۔ وہ بات جو وفا ہر کسی سے چھپا رہی تھی، تہذیب کو جیسے ہی اس کا علم ہوگا، تہذیب وفا سے یہی کہے گی کہ وہ اس کی بیٹی ہے اور وہ کبھی بھی چاہ کر اس کا برا بھی نہیں کر سکتی۔ چاہے ثالث اس کا بیٹا ہے، مگر جو کچھ ثالث کر چکا ہے اس کے بعد وہ کبھی بھی ثالث کا ساتھ نہیں دے گی۔ اسی لیے وہ وفا سے یہ معلوم کرنا چاہے گی کہ کیا وفا بھی ثالث کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے یا پھر وہ بھی ثالث کی طرح طلاق لینا چاہتی ہے۔ مگر وفا کا جواب سن کر کہ وہ اپنی ماں کے لیے اور اپنے لیے ایک دفعہ پھر باتیں نہیں سننا چاہتی، نہ ہی اس بات کو دہرانا چاہتی ہے تاکہ اس کی ساری زندگی پر کالک نہ لگا دی جائے۔ اس کی باتیں سن کر تہذیب بہت زیادہ اداس ہو جائے گی۔ اسے لگے گا کہ پچھلے چند سالوں میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وفا ثالث کو بھی انفارم کر دے گی کہ وہ اس سے طلاق بالکل بھی نہیں لے گی۔ ثالث یہ سن کر غصے میں آ جائے گا اور یہی کہے گا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا، وہ شفا سے محبت کرتا ہے اور اسی کے ساتھ اپنی باقی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ وہ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اگر اس کے ساتھ رہتی ہے تو وہ بہت بڑی بے وقوف ہے۔ تب وفا اسے کہے گی کہ وہ بے وقوف ہی صحیح مگر اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے۔ جب شفا کو اس ساری صورتحال کا علم ہوگا تو وہ بہت زیادہ غصہ کرے گی۔ اسے لگے گا کہ تہذیب جس طرح وفا پر جان چھڑک رہی ہے، اس کے بعد ثالث اپنی ماں کو کبھی منا نہیں سکے گا اور نہ ہی وفا کو طلاق دے سکے گا۔ تحریم کے پاس جا کر وہ تحریم کو اپنی دکھ بھری کہانی سنائے گی اور تحریم کو تو موقع چاہیے کسی طرح بھی وفا کو سب کی نظروں میں گرانے کا۔ وہ پہنچ جائے گی اپنی بہن تہذیب کے گھر اور تہذیب کو بھڑکانے کی پوری کوشش کرے گی، مگر تہذیب جانتی ہے کہ وفا نے بہت بڑی قربانی دی ہے، اس کے کردار پر کیچڑ اچھالا گیا، پھر بھی وہ خاموش رہی اور سب سے بڑھ کر تہذیب کے میکے کے دروازے اسی کی وجہ سے کھلے اور اب وہ کسی بھی صورت وفا کو اپنے گھر سے نہیں نکالنا چاہتی اور یہ بھی جانتی ہے کہ جو کچھ ہوا اس میں وفا کا قصور نہیں تھا۔ رضا یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ وفا کا قصور نہیں تھا اب تک خاموش ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اس کی بیٹی ثالث سے محبت کرتی ہے، مگر جس طرح وفا پر الزامات لگائے گئے وہ پھر بھی خاموش ہے۔ چاہیے تو یہی تھا کہ جب اس کی بیوی اس کے سامنے وفا کے بارے میں بات کر رہی تھی وہ اسے صورتحال بتا دیتا، مگر وہ خاموش رہ کر اپنی بیٹی کا کردار بلند رکھنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف عثمان ہے جسے اس بات کی ذرا سی بھی فکر نہیں کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں پر وفا بالکل اکیلی ہو چکی ہے، اگر تہذیب بھی اس کا ساتھ نہ دیتی تو وہ کہاں جاتی۔